آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے. فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے. وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مدد سامعین، یاسین قادری جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اس لعنتی انسان نے سر عام صحابہ کرام کی گستاخیاں کی ہیں اور صحابہ کرام کی توہین کی ہے، اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے اس نے بکواسات کیے، اور معاذ اللہ اس بغیرت نے نامرد کا لفظ استعمال کیا ہے صحابہ کے لیے، اور یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں. کوئی بھی سنی بندہ اس مغالطے میں نہ آئے کہ یہ بندہ سنی ہے. اس کا اہل سنت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پکا شیعہ ہے اور پکا رافضی ہے. یہ تکیہ کر رہا ہے جب کبھی کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں، لیکن سامعین جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے وہ باہر نکل کر ہی رہتی ہے. اور مجھے ان لوگوں سے بھی عبرت آ رہی ہے، ان لوگوں پہ بھی مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دلائل مضبوط ہیں. اس کا کون سی اس کی دلیل مضبوط ہے؟ کیا یہ جو دلائل دے رہا ہے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کو نظر نہیں آئے؟ یا پہلے جتنے بھی بزرگان دین گزرے، اہل سنت کی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان کو یہ دلائل نظر نہیں آئے؟ میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے دلائل مضبوط تھے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں ان کے عقیدے کے اندر بھی بگاڑ ہے. وہ بھی اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے رافضی ہیں جو ایسے بندے کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے بکواسات کرے یا صحابہ کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ کہے تو ہم ایسے بندے کے حوالے سے بالکل بھی نرم مزاج نہیں رکھتے. ایسے بندے کو ہم پکا لعنتی سمجھتے ہیں اور نہ یہ اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور پھر اگر اس بات کو دیکھا جائے تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سب سے افضل ہستی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے خود فرمایا کہ حضور کے بعد جو سب سے عظمت اور فضیلت والی ہستی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات والا شان ہے. اور یہ شخص سر عام صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے اور پھر لوگ اس کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں. تو جو لوگ اس کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے عقیدے کے اندر بھی شکوک و شبہات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ جس نے سر عام صحابہ کے بارے میں بکواسات کیے. جب مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک پیر کے حوالے سے بات کی تو سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ اس نے ویڈیو بنائی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے خلاف جس نے بات کی ہے اس کے خلاف کون کون آواز اٹھاتا ہے اور کون کون اس کی مذمت میں ویڈیو بناتا ہے اور کون کون اس کی مذمت کرتا ہے کہ جس شخص نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے اتنی ہلکے جملے کے جو ہم تو زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے.